السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم کی پہلی 17 آیات ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ مجھے آج آیت نمبر 18 سے آج کا سبق شروع کرنا ہے۔ میں اس سے پہلے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ سورہ اگلی سورہ ہجر کے ساتھ مل کر ایک جوڑا بنتی ہے، اور اس میں اس سورہ مبارکہ کے بقیہ تمام جو گروپ کی صورتیں ہیں انہی کی مضامین کی طرح اس سورہ کا مضمون بھی در حقیقت انذار، وارننگ اور تبشیر، خوشخبری سنانا، اس مضمون پر مشتمل ہے۔ سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر دونوں اگرچہ کہ وہی بات بیان کر رہی ہیں، مگر سورہ ابراہیم میں معلوم ہوتا ہے کہ وارننگ کا پہلو نمایاں ہے، جبکہ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے اس سارے پروسیس میں جو مسلمانوں کا گروہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وارن کرنے کے عمل کے نتیجے میں آپ کے ساتھی بنے اور انہوں نے اس مشن کو سنبھالا، ان کو تسلی دی جا رہی اور یہ بتایا جا رہا ہے اگلی سورہ مبارکہ میں کہ یہ جو اس وقت ایک کوشش، سٹرگل شروع ہوئی ہے، بہرحال یہ اس کامیابی پر منتج ہوگی، اس کا نتیجہ نکلے گا کہ جو کامیابی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اہل ایمان کے لیے، رسولوں کے ساتھیوں کے لیے طے کی ہوئی ہے۔ ہم آج سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 سے اپنا سبق شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے انکار کیا، بربہم، اپنے رب کا، اعمالہم، ان کے اعمال، یعنی مثال ان کے اعمال کی ایسی ہے۔ کن کے اعمال کی؟ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ رب کا انکار کیا کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ نہیں مانتے کہ اس کائنات کا کوئی رب ہے۔ کیا وہ لوگ جن کو کہ قرآن مجید خطاب کر رہا ہے ایتھیسٹ تھے؟ نہیں، یہ مشرک تھے۔ مشرکین کو خطاب کر کے کہ جو اللہ کو مانتے تھے، یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ یا آپ اللہ کو مانتے ہیں تو ٹھیک طرح سے مانتے ہیں، اور اگر آپ اللہ کو ٹھیک طرح سے نہیں مانتے تو آپ اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کو ماننا اور اللہ کے ساتھ شریکوں کو ماننا جو اس کے ساتھ یا تو دنیا کے کائنات کے بنانے میں پارٹنرز رہے ہیں یا کائنات کے دنیا کے چلانے میں اس کے ساتھ پارٹنرز ہیں، اگر یہ تصور کوئی شخص رکھتا ہے یا کوئی گروہ رکھتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، وہ مشرک ہے اور وہ کافر ہے، گویا کہ اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اصل میں اللہ کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر انسان آخرت کو نہیں مانتا تو پھر انسان اس دنیا میں اللہ کی اسکیم کو نہیں مانتا، اور جو اللہ کی اسکیم کو نہیں مانتا، جو اللہ کے گرینڈ پلان کو، منصوبے کو نہیں مانتا، وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ کافروں کے اعمال کی مثال بیان کر رہا ہے، وہ اصل میں وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو ایسے نہیں مان رہے تھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ ان سے منوانا چاہتا تھا، جیسے کہ اللہ کو ماننے کا حق ہے۔ تو فرمایا کہ اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے، کرمادن، جیسے راکھ ہو، اشتدت بہ الریح،
جس پر آندھی چلی جائے، فی یومن آصف، ایک ایسے دن جو شدید آندھی کا دن ہو، یعنی ان کے اعمال جیسے شدید آندھی کے دن تیز ہوا کے تھپیڑوں سے اڑ کے منتشر ہو جاتے ہیں، بے معنی ہو جاتے ہیں، کوئی ان کی حیثیت نہیں رہتی، بالکل اسی طرح سے ان لوگوں کے اعمال ہو جائیں گے کہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کون سے اعمال؟ وہ جو ان کے خیال میں نیکی کے اعمال تھے۔ نیکی کے اعمال سبھی لوگ کرتے ہیں، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی بھی نیکی کا عمل نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی کے عمل کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ ایسے کیے جائیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو کرنا چاہیے، یعنی اللہ کے صحیح تصور کے ساتھ، اللہ کو ایک مانتے ہوئے، اس کائنات کے ایک خالق اور ایک مالک کو مانتے ہوئے، چلانے والے کو مانتے ہوئے، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر انسان نیکی کے اعمال صحیح ایمان کے ساتھ، صحیح رویے کے ساتھ نہیں کرتا تو بے معنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر کوئی بڑا گناہ کرتا ہے اور پھر اس پر اصرار کرتا ہے، اس کے نیکی کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ یتیم کا مال کسی نے ہڑپ کیا اور اس کے بعد نہ اسے افسوس ہوا، نہ اس نے بعد میں توبہ کی، تو پھر اب وہ کوئی کام بھی کرے نیکی کا، حج کرے، عمرہ کرے، مسجد بنائے، کچھ بھی کرے، اس لیے کہ یا قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے یا آپ کی نیکی کا وزن ہے یا آپ کی نیکی کا وزن نہیں ہے، اور آپ کی نیکی کا وزن ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کوئی بڑا غلط کام کرتے ہیں اور اس پر اصرار کرتے ہیں، یا آپ کا نظریہ، آپ کا ایمان ہی غلط ہے اور آپ اللہ کو صحیح طرح سے نہیں مان رہے بلکہ اس کے مقابل میں اوروں کو مان رہے ہیں۔ فرمایا لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو کچھ انہوں نے کمائی کی ہوگی اس میں سے کچھ بھی ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، ان کے حساب کتاب میں باوزن نہیں ہوگی۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہ بڑی دور کی گمراہی ہے، یہ بہت بڑا نقصان، خسارہ ہے۔ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ اللہ خلق السماوات والارض، اس نے بنایا ہے آسمانوں اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ، ایک مقصد کے لیے، بیکار نہیں بنایا بلکہ اس کے بنانے کے پیچھے ایک مقصد تھا، ایک پلان تھا، ایک سکیم تھی۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے، اس میں اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، تمہیں موقع فراہم کر رہا ہے۔ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور وہ ایک اور مخلوق کو لے آئے، ایک اور جنریشن کو لے آئے، اس کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی انسان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اس کا وجود اس دنیا میں نہایت بودا ہے، اس کا سٹے اس زندگی میں نہایت مختصر ہے۔ وہ کس چیز پر اترا رہا ہے، کس چیز پر اکڑ رہا ہے۔ فرمایا اگر وہ چاہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور وہ نسلوں کے بعد نسلیں لے کے آیا ہے اور اب تم آئے ہو، تو اسے کون روک سکتا ہے کہ تمہیں غائب کرے اور ایک اور نسل کو لے آئے۔ فرمایا کہ وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ انسان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جس صورتحال میں موجود ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ یہ اب
اس کے پاس ہمیشہ کے لیے ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی. وہ اپنے ماضی سے سبق نہیں لیتا، خود اپنے وجود کے جو مختلف فیزز ہیں جن سے وہ گزرا ہے ان سے سبق نہیں لیتا اور اکڑتا ہے. اسی لیے کہا نا کہ بے وقوف ہے، اسی لیے کہا کہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں آنکھ بند ہوئی وہاں خاتمہ. آپ دیکھیے ماضی کو دیکھیے، اپنے جو کچھ کیا آپ نے، کامیاب یا ناکام تجربہ ختم ہو گیا، بیکار ہے. It really is absolutely meaningless. تو فرمایا کہ وہ چاہے تو آپ کو اٹھا کے ختم کر دے اور کسی اور کو لے آئے. وما ذالک علی اللہ بعزیز فبرزوا للہ جميعا، اور سب یہ حاضر ہوں گے اللہ کے حضور. فقال الضعفاء، اور ظاہر ہے کہ یہ قیامت کے روز ہوگا تو کہیں گے وہ کہ جو کمزور تھے، للذین استکبروا، ان کو کہ جو تکبر جنہوں نے کیا، جو بڑے بنے رہے، وہ کہیں گے کہ انا کننا لکم تبان، دیکھو ہم نے تمہیں فالو کیا، تمہاری پیروی کی، یعنی دنیا میں. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ، تو کیا تم ہمارے لیے اللہ کے عذاب میں سے بوجھ ہلکا کرو گے؟ من شیئن، کچھ تھوڑا سا. یعنی آخر ہم نے ساری زندگی تمہاری پیروی کی، ہم آنکھیں بند کر کے تمہاری بات مانتے رہے، ہم تمہارے گن گاتے رہے، ہم تمہارے مذہب کو اختیار کرتے رہے. تو یہ جو ہم اس وقت شدید تکلیف میں، مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، کیا تم ہمارے لیے کچھ ہلکا کر سکتے ہو؟ قالو، وہ جواب میں کہیں گے، لو ہدان اللہ، اگر اللہ ہم کو ہدایت دیتا، لہدیناکم، تو ہم تم کو ہدایت دیتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو گمراہ کر دیا تو تم بیوقوف لوگ ہمارے پیچھے آئے، ہم نے تمہیں گمراہ کیا. اللہ نے گمراہ کیا، یعنی اللہ نے تو گمراہ کیا ان کو اپنے قانون کے مطابق. اللہ کا یہ قانون ہے اس دنیا میں کہ جو ہدایت چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی، اور جو ہدایت نہیں چاہے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی. انسان ہدایت کیوں چاہتا ہے؟ انسان ہدایت اس لیے چاہتا ہے کہ ہدایت کے بغیر زندگی چل ہی نہیں سکتی، سوائے اس کے کہ آدمی بیوقوف بن جائے. آدمی کو اس دنیا میں ان سوالوں کے جوابات چاہیے ہیں کہ جو سوال انسان کو تنگ کرتے ہیں. مجھے کس نے بنایا، مجھے کیوں بنایا گیا، جس نے بنایا اس کی کیا صفات ہیں، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، دنیا میں مسائل کیوں ہیں، موت کیوں آتی ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. تو اگر ان سب سوالات کے ہونے کے باوجود آدمی دائیں بائیں اموات کو دیکھتا رہے، اور خاص طور پہ ہمارے زمانے میں تو یہ کووڈ میں تو بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ یہ تو اصل میں ان کے ساتھ ہوئی ہے، ہمارے ہم نے تو ادھر ہی رہنا ہے. تو اس سے زیادہ بڑا کوئی بیوقوف گدھا نہیں ہو سکتا. تو ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، اس لیے کہ وہ ہدایت کے طالب ہی نہیں، اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو بس یہ چاہیے کہ دنیا میں جو ان کے پاس جینے کا موقع ہے اس کو بس مزے سے گزاریں. تو اللہ ان کو پھر ہدایت نہیں دیتا، اور پھر ان بے ہدایت لوگوں کے پیچھے کچھ اور بے وقوف گدھے پڑ جاتے ہیں، ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، انہیں بھی ہدایت نہیں ملتی. تو یہ جن کو وہ فالو کرتے تھے وہ کہیں گے کہ بھائی اگر اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہوتی تو ہم تم کو ہدایت دیتے. سواء علینا، برابر ہے ہمارے لیے، اجزینا ام صبرنا، چاہے ہم روئیں دھوئیں چیخیں چلائیں یا ہم صبر کریں. ما لنا من محیص، اب ہمارے لیے کوئی نکلنے کا موقع نہیں ہے، کوئی مفر نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ جب یہ لیڈرز اور فالوورز میں یہ آپس میں بحث مباحثہ ہو رہا ہوگا تو برائی کے، ایول کے سب سے بڑے لیڈر یعنی شیطان، وہ بھی درمیان میں آئے گا، ابلیس.
تو فرمایا کہ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب معاملے کا فیصلہ ہو چکے گا، جب معاملہ طے ہو جائے گا، تو اس وقت شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے وعدہ کیا سچا وعدہ، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، فاخلفتکم، تو میں نے تم سے وعدے کی خلاف ورزی کی، یعنی اللہ نے وعدہ کیا تو اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر لیا، اللہ نے تو جو تم کو کہا کہ میں اگر تم نیکی اختیار کرو گے تو تمہیں میں انعام دوں گا، اور اگر برے راستے کو اختیار کرو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا، تو اس نے تو اپنا وعدہ پورا کر لیا، لیکن ووعدتکم، میں نے بھی تم کو وعدہ کیا، تم سے وعدہ کیا، فاخلفتکم، تو میں نے تم سے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی، خلاف ورزی کی یعنی مطلب یہ ہے کہ میرا وعدہ جھوٹا وعدہ تھا، میں نے تو تم کو سبز باغ دکھائے تھے، میں نے تو تم کو یہ باور کرایا تھا کہ اگر تم میرے راستے پر چلو گے تو تمہیں کامیابی ہی کامیابی ملے گی، اور یہ کامیابی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ابلیس نے تو آدم و حوا علیہ السلام کو بھی یہی سبز باغ دکھائے تھے اور شیشے میں اتارنے کی کوشش کی تھی، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے، کہ اس نے کہا تھا کہ یہ اگر پھل کھا لو گے تم درخت کا تو تمہیں ہمیشگی مل جائے گی، ایٹرنٹی۔ تو یہ وعدے، ایسے جھوٹے وعدے شیطان دنیا میں کرتا ہے، اور انسان پھر پلاننگ کرتا ہے، لمبی لمبی دولت کماتا ہے، جائز ناجائز دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اور اس کو یہ شیطان نے باور کرایا ہوا ہے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے اس کی خلاف ورزی کی، وما کان لی علیکم من سلطان، لیکن یہ جان لو میرے پاس تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ میں نے تم سے یہ کام زبردستی کروائے، میں نے اپنی بات تم سے زبردستی منوائی، اس لیے یہ میرے پاس اختیار ہی نہیں تھا، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے تم کو دعوت دی، فاستجبتم لی، تو تم نے میری بات مان لی۔ یعنی شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور وہ انسان کو ورغلاتا ہے، وہ انسان کے اندر وسوسہ اندازی کرتا ہے، وہ منفی برے خیالات پیدا کرتا ہے، اور انسان چونکہ اس کی بات کو پسند کرتا ہے، اور اللہ نے جو اس کو سیدھا راستہ دکھایا ہے وہ اس کو چھوڑ کر اپنی آزادانہ مرضی سے جانتے بوجھتے ہوئے غلط راستہ اختیار کرتا ہے، تو وہ شیطان کی بات جو اس کو اچھی لگتی ہے، اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، وہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ فلا تلومونی، یعنی میں نے ان دعوتکم، میں نے تم کو دعوت دی، فاستجبتم لی، تو تم نے میری بات مان لی، فلا تلومونی، تو اب مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، نہ میں تمہیں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، اب تمہارے کچھ کام آ سکتا ہوں، وما انتم بمصرخیہ، اور نہ ہی تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، نہ تم میرے کچھ کام آ سکتے ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں نے انکار کیا اس کا کہ جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا اس سے پہلے، یعنی تم نے میرے بارے میں یہ تصور قائم کر لیا کہ میں اللہ کے ساتھ اس کائنات کے چلانے میں شریک ہوں، اس لیے کہ شیطان کا جو سب سے پسندیدہ وار ہے، اگرچہ کہ وہ ہر برائی کی طرف ہم کو بلاتا ہے، لیکن سب سے بڑی برائی کہ جس کی طرف وہ انسانوں کو دھکیلتا ہے وہ شرک کی برائی ہے، وہ انسانوں کے بارے میں، جنات کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں یہ انسان کو باور کراتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے ساتھ تدبیر امور، کائنات کے معاملات کو چلانے میں شریک ہے۔ تو فرمایا کہ میں تو اب انکار کرتا ہوں اس سے کہ جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا اس سے پہلے، اور ظاہر ہے کہ وہ خود بھی اپنے
بارے میں یہ تصور پیش کرتا ہے، وہ سارے تصورات جو شرک پر مبنی ہیں وہ شیطانی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب شیطان کے اس ڈھکوسلے، اس دھوکہ دینے کے منصوبے کو لوگ مانتے اختیار کرتے ہیں، تو اصل میں شیطان کو وہ اصل میں شریک بنا رہے ہیں اللہ کا. فرمائے ان الظالمین لہم عذاب علیم، یہ ظالم ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اس کے برعکس وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، داخل کیے جائیں گے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں کہ بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ان میں، باذن ربہم، اپنے رب کے اذن، اپنے رب کی مرضی اور فیصلے سے. تحیتہم فیہا سلام، ان کی تحیت آپس میں، ان کی گریٹنگز، ایک دوسرے کو دعائیہ کلمات دینا، وہ ہوگا سلامتی کی دعا کے ساتھ، سلامتی کی دعا کی صورت میں. یہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے کون؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں اور سچائی کو ماننے والے، اور جو سچائی پر عمل کرنے والے، اعلیٰ اخلاق کو اختیار کرنے والے ہیں. اور اگر ان کے پاس اللہ کا پیغام آ جائے تو وہ اس پیغام کو مان کر اختیار کرنے والے. اس لیے کہ سب کے پاس تو یہ پیغام نہیں پہنچتا، لیکن بہرحال سب کو اللہ نے عقل دی ہے اور سب کو اللہ نے فطرت دی ہے. عقل سے صحیح طرح سے سوچنا اور صحیح فیصلوں تک پہنچنا، اور انسان کی فطرت میں جو کچھ ہے اس کو جس حد تک ممکن ہے اپنا رہنما بنا کر اس کو فالو کرنا، یہ ہے جنت کی ضمانت. اگر اللہ کا پیغام کسی کو پہنچ گیا تو پھر اس پیغام میں جو ایمان کی تفصیلات ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک سچا انسان لازماً مانے گا، اس لیے کہ وہ سچائی کو مانتا ہے. اور ایمان اصل میں سچائی کو کنفرم کرنے کا نام، ان سچائیوں کو کہ جو موجود تو ہیں لیکن نظر نہیں آتی، تو ان کو اہل ایمان کنفرم کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں ان کی حقیقت کو سمجھ کے. اور جو ان کے اندر پہلے سے موجود اخلاقیات ہیں وہ ان کو اختیار کرتے ہیں، اور انہی اخلاقیات کی بنیاد پر اللہ نے جو شریعت کے احکام دیے ہیں وہ ان کو بھی اختیار کرتے ہیں. تو یہ ہے جناب الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تھوڑی سی میں نے لمبی تقریر اس لیے کر دی کہ ہمارے ہاں جو چیز مشہور ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں تو ہم ایمان تو لے آئے ہیں، اور عمل بس جو ہمارے کچھ مولوی حضرات ہم کو بتا دیتے ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں، کوئی نماز روزہ ہم پڑھ لیتے ہیں. باقی جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، رشوت لینا، رشوت دینا، کسی کی ٹانگ کھینچنا، کسی کی زمین ہڑپ کرنا، مقدمات میں جھوٹے دعوے کرنا، جھوٹی گواہیاں دینا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں. اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو بیڑا غرق ہو گیا، اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے، نہ ایمان ہے نہ نیک اعمال ہے. ایمان بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کے یہاں پیدا ہوئے ہیں، آپ اگر ان چیزوں کو نہ ماننے کے جو آپ کے بڑوں نے کہی تو آپ کیا مانتے؟ آپ تو مجبور تھے. آپ کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول اس وقت ہوگا کہ جب آپ اس کو ایک سچائی سمجھ کے مانیں. وہ سچائی کہ جو آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اپنی شخصیت میں، فطرت میں، کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی، یقیناً اس کائنات کا ایک خالق اور ایک مالک ہے، اسی کو ہونا چاہیے، اور یقیناً آخرت اس کے ہوئے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. آپ قرآن پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، اور اپنے ایمان کو پیدا بھی کریں گے، مضبوط بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کریں گے، اعلیٰ اخلاق، اور ان کے ساتھ ساتھ شریعت، اللہ کا حکم. تو یہ ہے وہ چیز کہ جو ایمان اور نیک اعمال ہیں، جس کے صلے میں اللہ تعالیٰ جنت دے گا ان لوگوں کے برعکس کے جو شیطان کے بہکاوے میں آ کے جہنم رسید ہوں گے. الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ
کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اب یہ جو میں نے ابھی بات آپ سے کی ایمان کی، اسی کو اللہ تعالیٰ ایک تمثیل سے، مثال سے بیان کر رہا ہے. فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کیف ضرب اللہ مثلا، کیسے اللہ مثال بیان کرتا ہے. تم نے نہیں دیکھا، یہ اصل میں توجہ دلانے کے لیے. ذرا غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا مثال بیان کر رہا ہے. اس مثال کی بلاغت کو سمجھو کہ مثلا کلمتن طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال. کلمہ طیبہ یعنی ہمارا ایمان، اللہ کی توحید اور توحید کے نتیجے میں آخرت. اس کی مثال ہے کشجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت کی، اصلھا جس کی جڑ ثابتن ثابت ہے، گہری ہے، اتری ہوئی ہے. کہاں؟ زمین میں. وفرعھا اور جس کی شاخیں فی السماء فضا میں پھیلی ہوئی. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ایمان ہے، جو کلمہ طیبہ ہے، یہ ایمان انسان کی فطرت، جس کو یہاں مثال میں زمین اور زمین کی گہرائی میں اس کی جڑ کو قرار دیا ہے. یہ ہمارا ایمان اصل میں ہماری فطرت سے پھوٹتا ہے. جب انسان اس کو سمجھتا ہے تو رٹا نہیں ہوتا، جذبات نہیں ہوتے. جذبات تو بعد میں آئیں گے جب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. تعصبات نہیں ہوتے. تعصبات تو ہر قوم میں ہوتے ہیں. جو شرک کرتے ہیں وہ بھی بڑے جذباتی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی لوگ شرک کرتے ہیں، بہت جذباتی ہوتے ہیں. لیکن اللہ کا پر ایمان اور آخرت پر ایمان اور اللہ کے پیغمبروں، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ وہ چیز ہے کہ جو اس درخت کی مانند ہے جو زمین میں جس کی جڑ بڑی بڑی گہری ہے، اور پھر اس کی شاخیں ہیں کہ جو آسمان میں پھیلی ہوئی. یعنی یہ زمین سے نکلتا ہے اور پھر سر اٹھاتا ہے اور پھر دنیا میں اپنے تجربات سے اور آگے بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے. ایمان تو انسان کے دل میں ہے، لیکن اس کے بعد انسان دنیا کے تجربات، دنیا کے مشاہدات اور اپنے عمل، اپنے اچھے رویے سے اس ایمان کو اور مضبوط کرتا ہے اور وہ پھیل جاتا ہے. فرمایا کہ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ اپنے پھل ہر فصل میں اپنے رب کے حکم سے دیتا رہتا ہے. یعنی یہ درخت ہے، اس درخت میں پھل آتے ہیں اور رب کے اذن سے ہمیشہ آتے ہیں، ہر سیزن آتے ہیں. یعنی یہ ایمان اچھے اعمال پیدا کرتا ہے. اس کے نتیجے میں اچھا رویہ، اچھا اخلاق لازماً پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ شجرہ طیبہ ہے، یہ ایک پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں. جب جڑیں مضبوط ہوں گی تو یہ ہل نہیں سکتا ہے. اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوں گی آسمان میں. فرمایا کہ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ بات کو اصل میں سمجھیں. وہ یہ نہ خیال کریں کہ بس ٹھیک ہے ایمان لے آئے ہیں، پیدا ہو گئے ہیں صحیح جگہ پر، باقی تو جذبات ہیں ہمارے. کسی نے ہمارے خلاف بات کی، ہم اس کو مار دیں گے، ہم اس کو جلا دیں گے، فلاں کریں گے. یہ پاگل پنے کی باتیں انسان کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا ایمان کیا ہے، اس کو اس کا شعور ہی نہیں ہے. وہ اس سے بالکل نابلد ہے. اس کو بعض لوگوں نے اپنی تقریروں سے ایسا جذباتی کر کے گمراہ کر دیا ہے کہ اس کو قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی. ورنہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جو کلمہ جو انسان کا ایمان ہے وہ کلمہ طیبہ کی طرح ہے. اور کلمہ طیبہ جو ہے، پاکیزہ کلمہ، یہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے. اور درخت کی مثال ایسی ہے کہ اس کی گہری شاخیں ہیں، گہری جڑ ہے
جو پھیلی ہوئی ہے زمین میں اور شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، ادھر ایمان ہے مضبوط اور ادھر نیک اعمال ہیں۔ ادھر وہ ایمان ہے کہ جو زمین میں گہرا ہے، انسان کی فطرت میں پوری طرح سے مضبوطی کے ساتھ جڑ پکڑے ہوئے ہے، اور عمل ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے برگبار لاتا۔ فرمایا کہ وہ مثل کلمۃ خبیثۃ، اور مثال ایک خبیث کلمے کی، برے کلمے کی، یعنی کفریہ کلمہ، گمراہی کا کلمہ، کا شجرۃ خبیثۃ، وہ ایسے ہے جیسے کہ ایک خبیث درخت ہو، ایک نکما درخت ہو، بیکار درخت ہو، اجتثت من فوق الارض، جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، ایسا پودا، اس کی جڑیں زمین میں مضبوط نہ ہو، ما لہا من قرار، اسے ذرا بھی ثبات حاصل نہ ہو، اسے ذرا بھی مضبوطی حاصل نہ ہو، یعنی بات سوچ سمجھ کے تو کی نہیں ہے، جو بات کی ہے وہ بات یا تو غلط ہے، اور یا اگر صحیح ہے تو اس میں نہ فہم ہے نہ سوچ ہے، تو وہ زمین میں جائے گی کیسے؟ وہ تو اوپر سے ہی اکھڑی جائے گی۔ سو یہ ہے کلمہ خبیثہ، وہ کلمہ کہ جو غلط ہے، وہ ایمان، وہ نظریہ جو بے بنیاد ہے۔ صحیح بات کو ماننا غلط طریقے سے، یہ بھی بے بنیاد ہے۔ یعنی آپ کو اتفاق سے کوئی کتاب مل گئی ہے جس میں جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے، آپ کے پاس شعور نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے، آپ تو اس کو رٹ رہے ہیں اور آپ اس کو اس انداز میں مان رہے ہیں کہ جس انداز میں ماننا قابل قبول ہی نہیں ہے، تو آپ اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس کو ہی بدنام کریں گے۔ لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ او، یہ لوگ ہیں کہ جو اس کتاب کو ماننے والے، اس کے حامل ہیں، تو پھر کتاب میں بھی یہی کچھ لکھا ہوگا جو ان کا کردار ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو کلمہ ہے، ما لہا من قرار، اسے کوئی ثبات، مضبوطی حاصل نہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ اہل ایمان کو محکم قول سے، یعنی مضبوط بات سے، مضبوط ایمان سے ثابت قدم رکھتا ہے، ثبات دیتا ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ یعنی دنیا کی زندگی میں انسان کو اگر کلمہ طیبہ حاصل ہو تو یہ ایسے ہے جیسے کہ اس کو ایک مضبوط درخت مل گیا جس کی جڑیں زمین میں بہت نیچے گہرائی تک پھیلی ہوئی ہے۔ اب جو ہوا بھی چلے گی، جو مشکلات بھی آئیں گی، درخت اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا، ہلے گا ادھر سے ادھر، لیکن پھر اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ بالکل اسی طرح سے دنیا میں مشکلات بھی آتی ہیں، دنیا میں انسانوں کے سامنے لالچ بھی آتی ہے، دنیا میں بڑی آدمی کو اونچی اونچی اپرچونٹیز بھی ملتی ہیں، دنیا میں آدمی کو بہت سے فرسٹریشن کے موقع بھی فیس کرنے ہوتے ہیں، تجربے میں آتے ہیں، لیکن اگر کلمہ پاک ہے، درخت کی جڑیں مضبوط ہیں، تو پھر اس کے بعد کوئی اس طرح کی مشکل، کوئی اس طرح کی آندھی طوفان وہ انسان کو اس کی جگہ سے نہیں ہلا سکتی، جیسے درخت کو اس کی جگہ سے نہیں ہلایا جا سکتا۔ فرمایا کہ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ گمراہ کرتا ہے ظالموں۔ ظاہر ہے کہ یہ بات پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کیوں گمراہ کرتا ہے؟ اس کا جواب یہاں دے دیا، اللہ گمراہ کرتا ہے ان کو کہ جو ظالم ہیں، اور اس لیے وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور ظالم کون ہے؟ اس کو قرآن نے خود ڈیفائن کر دیا، خود واضح کر دیا کہ ظالم لوگ وہ ہیں کہ جو یظلمون انفسہم، جو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی جو جانتے بوجھتے ہوئے غلط بات مانتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں۔ یعنی انہیں اللہ نے اگرچہ کہ عقل دی ہے، فطرت دی ہے، انہیں فہم دیا ہے، لیکن
وہ دنیا کی لالچ میں اور اپنے ماحول کے اثرات کو قبول کرتے ہوئے ان باتوں کو مانتے ہیں کہ جو باتیں ان کو معلوم ہے اپنے اپنے اندر ضمیر میں، اپنی اپنی فطرت کی آواز میں، کہ یہ باتیں غلط ہیں، یہ باتیں گمراہی پر مبنی ہیں، لیکن وہ اپنی فطرت کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کو قبول کرتے ہیں اور ان غلط باتوں پر عمل کرتے ہیں، جو غلط باتیں انسان جانتا ہے کہ برائی ہیں، انسان کی فطرت کے خلاف ہیں، اللہ کی ناراضی ہاتھ مول لینے والی چیزیں ہیں۔ تو یہ جب انسان کرتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے کرتا ہے، تو اصل میں اپنا نقصان کرتا ہے، اپنی فطرت بگاڑتا ہے اور اپنے مستقبل کو، اپنی آخرت کو بگاڑتا ہے۔ تو قرآن یہ بات بار بار کہتا ہے کہ یہ در حقیقت انسان کا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تو گمراہ کرتا ہے ان کو کہ جو ظالم ہیں۔ کون ظالم؟ جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے۔ اور یہ اپنے اوپر ظلم کرنا، یہ در حقیقت وہ چیز ہے کہ جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو گمراہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ گمراہ کرتا ہے ظالموں کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اس فیصلے میں کوئی شخص رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اٹل ہے۔ اللہ ہے کہ جو بادشاہ حقیقی ہے، اس کے فیصلوں میں کوئی معاند نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سے سفارش کرے اور اس کو روک دے، یا اس کو لالچ دے اور اس کو روک دے، یا اس کے مقابلے میں آ جائے اور اس کو روک دے۔ نہیں، اللہ نے اس کائنات میں یہ طے کیا ہوا ہے کہ وہ حق انصاف کے مطابق فیصلے کرے گا، اور یہ اس کا انصاف پر مبنی فیصلہ ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے ان کو کہ جو ہدایت کے مستحق ہیں، اور گمراہ کرتا ہے ان کو کہ جو گمراہی کے لیے اپنے آپ کو مستحق بنا لیتے ہیں۔ اور اللہ کے ان فیصلوں کے نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر کے بدلے میں بدل دیا، اللہ کی نعمت کو ناشکری کر کے اس کو تبدیل کر دیا۔ یعنی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو اللہ کی نعمتیں پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے، لیکن پھر وہ اللہ کی نعمت کو بدل دیتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ نعمت کے بارے میں تو جب آئے گا کہ کوئی کفر کرتا ہے تو اس کو کفران نعمت کہتے ہیں، یعنی ناشکری کرنا۔ اور جب آدمی ناشکرا ہوتا ہے تو پھر وہ لازماً اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کا انکار کرنے والا بنتا ہے۔ فرمایا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ انسان اگر ناشکرا ہوتا ہے تو پھر وہ لازماً کفر کرتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا میں اگر انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے گا، ان کو مانے گا، ان پر شکر ادا کرے گا، تو پھر وہ صحیح رویہ اختیار کرے گا۔ لیکن اگر انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ یہ اصل میں اس کی اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے کہ جو اس کو حاصل ہو رہا ہے، اور اللہ کی طرف ان نعمتوں کو منسوب نہیں کرے گا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یا تو وہ اپنے عقیدے میں، نظریے میں کفر کرے گا، یا وہ عملاً کفر کرے گا، خدا تعالیٰ کی بات نہیں مانے گا، خدا تعالیٰ کی باتوں کو وہ نظر انداز کرے گا۔ تو فرمایا کہ یہ ان کا معاملہ ہے، اور انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو گمراہ کیا اور غلط راستے پر رکھا، بلکہ انہوں نے اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں لا اتارا۔ یہ ہلاکت کا گھر کیا ہے؟ جہنم، جہنم ہے، یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے ٹھہرائے اللہ کے ساتھ اس کے شریک، یعنی انہوں نے اللہ کی توحید کو صحیح سمجھ لینے کے باوجود اپنی ذاتی اغراض کے لیے اور اپنے
جو سوسائٹی کے مقاصد ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کے ساتھ اور شریک مان لیے، ان کا اعلان کر دیا۔ قریش کے لوگ یہ مکے میں رہتے تھے، مکے کے اللہ کے گھر کے متولی تھے، اور ظاہر ہے کہ حج کے سیزن میں ان کو بہت تجارت کا موقع ملتا تھا، اور اس سے ان کی معیشت چلتی تھی۔ تو یہ جو لوگ قبیلے والے تھے مختلف جو آتے تھے، یہ ان کے اپنے اپنے بت تھے، اپنے اپنے جھوٹے خدا تھے، تو انہوں نے ان کو اکوموڈیٹ کیا، اور یوں ایک ان کے ہاں شرک کا پورا ایک نظام بن گیا۔ تو لوگ اپنے ذاتی غرض کی وجہ سے، اپنی سیاسی اغراض کی وجہ سے، اپنے کمزور نظریے کی وجہ سے، کلمہ طیبہ کو چھوڑنے کی وجہ سے، وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، لیضلوا عن سبیلی، تاکہ وہ گمراہ کریں اس کے راستے سے۔ یعنی جو شرک کرتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر آپ کا پیشوا، آپ کا لیڈر خود شرک کرتا ہے تو آپ بھی اسی کی بات مانیں گے، آپ میں اور اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہوگا، تو وہ اس کو اس کے راستے سے گمراہ کرتے ہیں۔ قل تمتعوا، ان سے کہہ دو کہ فائدہ اٹھا لو، یعنی چند دن کا فائدہ، عیش کر لو تھوڑے دنوں کے لیے، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، اس لیے کہ تمہارا ٹھکانہ تو آگ دوزخ ہوگی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لعبادی الذین آمنوا، میرے ان بندوں کو کہ جو ایمان لائے، یقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز کا اہتمام کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کریں اس میں سے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو مؤثر بات فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ رزق ہم نے تم کو دیا ہے، اس رزق میں سے تم خرچ کرو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا ہے ہی نہیں، یہ تو ہم نے تم کو دیا ہے، یہ ہم نے تم کو اجازت دی ہے کہ جو رزق ہم نے تم کو دیا، کہ جو ہمارا فضل ہے، جس کو تمہیں ہم تلاش کرنے کو کہتے ہیں اور تم نے تلاش کیا اور تم کو مل گیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے اوپر بھی خرچ کرو اور اپنے گھر والوں پر بھی کرو، اور دنیا میں، سوسائٹی میں جو تمہارے جاننے والے قریبی ضرورت مند ہیں، جن سے تمہارا تعلق ہے، ان پر بھی خرچ کرو۔ تو فرمایا کہ ان سے کہو کہ وہ خرچ کریں اس میں سے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا، سررم وعلانیتاً، چھپ کر بھی اور اعلانیہ۔ چھپ کر تو اس لیے کہ اصل میں چھپ کر کرنے والا خرچ ہی اصل میں ریاکاری سے، دکھاوے سے پاک ہوتا ہے، خلوص پر مبنی ہوتا ہے۔ اعلانیہ کبھی کبھار کرنا پڑتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی موٹیویٹ ہوں، دوسرے لوگوں کے اندر بھی رجحان پیدا ہو۔ من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی۔ یعنی قیامت کے دن، جس دن حساب کتاب ہوگا، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی کسی کا دوست کام نہیں آئے گا، کوئی آپ لے دے نہیں کر سکیں گے، یعنی لین دین، خرید و فروخت، کہ آپ نے کچھ اپنے ایسٹس دے دیے اور اپنے آپ کو بچا لیا۔ فرمایا اللہ الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، پھر اس نے اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس نے نکالے اس کے ذریعے سے پھل تمہارے رزق کے لیے، تمہارے کھانے پینے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ سخر لکم الفلک، اور اس نے خدمت میں لگا دیا تمہارے کشتی کو، لتجری فی البحر، کہ وہ چلے دریا سمندر میں، بے ہی اس کے حکم سے۔ سخر لکم الانہار، اور اس نے دریاؤں کو تمہاری خدمت کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے لگا دیا۔
فسخر لکم الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا، دائبین، ایک ایسے کہ وہ چلے آ رہے ہیں، وہ اس کے حکم سے مستقل یہ کام کر رہے ہیں۔ فسخر لکم اللیل والنہار، اور اس نے خدمت میں لگا دیا تمہاری رات اور دن کو، بس وآتاکم، اور اس نے دیا تم کو من کل ما سالتمو، وہ سب کچھ کے جو تم نے مانگا۔ یہ اللہ کی اتنی مہربانیوں کو جو بیان کیا ہے، یعنی یہ بتایا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ہم اس میں رہتے ہیں، ہمارا گھر ہے یہ، اور پھر اس گھر میں رہنے کے بعد ظاہر ہے کہ جب آپ کو رہنے کی ضرورت پیش آئے گی تو پھر کھانے پینے کی بھی ضرورت پیش آئے گی، تو اس نے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کے لیے آسمان سے پانی برسایا، جس کے ذریعے سے اس نے فصلیں، سبزیاں، پھل وغیرہ یہ سب اس نے اگائے، پیدا کیے، اور اس کے بعد آپ کو سفر کرنا تھا، آپ کو تجارت کرنی تھی، تو اس نے کشتیوں کے لیے یہ ممکن بنایا کہ وہ دریا میں، سمندر میں بہیں، اور اس نے دریاؤں کو جاری کر دیا کہ آپ کی زمین کو سیراب کریں اور آپ کی دوسری ضرورتوں کو پورا کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان بدوؤں کو، اہل عرب کو بات سمجھائی ہے کہ جن کے زمانے میں جو سہولتیں ابھی میسر تھیں ان کا ذکر کیا۔ ظاہر ہے کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اب اور ہمارے لیے بہت سی سہولتیں، گاڑیاں، ٹرین، ہوائی جہاز اور نہ جانے کیا کیا نعمتیں ہیں، یہ سب اس لیے ممکن ہوئی کہ اللہ نے جو دنیا بنائی ہے، اس دنیا میں ان تمام انسان کے کام آنے والی ان سہولتوں کا بننا ممکن ہوا۔ ایک تو اللہ نے ایسے اسباب، وسائل، ایسے ریسورسز رکھی اس دنیا کے انتظام میں، اور دوسرا انسان کو وہ عقل دی، انسان کے اندر وہ موٹیویشن رکھی کہ جس سے یہ سب چیزیں انسان نے اپنے لیے پیدا کی۔ فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو ایسے بنایا کہ وہ لگاتار چلے آ رہے ہیں، رات دن مہینوں کا حساب کرتے ہیں، اور رات اور دن سب کو تمہاری خدمت میں لگا دیا، اور اس نے دیا تم کو وہ سب کچھ کہ جو تم نے مانگا۔ یہاں سال ہوں، تم نے مانگا سے مراد تمہاری خلقت میں، تمہاری شخصیت میں ان سب کی ضرورت رکھ دی، اور وہ ضرورت مانگ رہی ہے کہ ہماری ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ اس کو کہا کہ یہ تم نے پوچھا، تم نے مانگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مہیا کر دیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ حیرت انگیز دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، یہ در حقیقت انسان کی ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے پاس بندوبست رکھتی ہے۔ کمال ہے یہ، انسان کا وجود مانگتا ہے کھانا، اور کھانا موجود ہے۔ انسان کا وجود مانگتا ہے پانی، اور پانی موجود ہے۔ انسان کا وجود مانگتا ہے ہوا، اور ہوا بالکل صحیح تناسب کے ساتھ جو نائٹروجن آکسیجن کا ایک کمبینیشن ہونا چاہیے موجود ہے۔ سورج کی شعائیں مانگتا ہے، اور ہوائیں مانگتا ہے، سب کچھ، وہ جو کچھ مانگا سب کچھ اس نے، اللہ نے انسان کو دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا شروع کرو، گننا شروع کرو، لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر پاؤ گے۔ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ دنیا میں اتنی نعمتیں ہم کو ملی ہیں، اور یہ نعمتیں کیوں ہیں؟ یہ ہماری ضرورتیں پوری کرتی ہیں۔ فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بڑا ہی حق تلف اور ناشکرا ہے۔ ظلم ہے زیادتی کرنے والا، تلفی کرنے والا ہے۔ اللہ کا یہ حق ہے کہ انسان اس کا شکر ادا کرے،
نہیں کرتا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ اس کی اپنی بنائی ہوئی دنیا ہے اور یہ اس کا حق تھا کہ اس کو سب کچھ ملے، اور وہ دن دناتا پھرتا ہے۔ تو فرمایا کہ انسان بہت ہی حق تلفی کرنے والا، زیادتی کرنے والا اور ناشکرا ہے۔ میں آج کی آیات کی جو ہم نے پڑھی ہیں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر کر لوں، اس کے بعد میں آپ کے سوالوں کے لیے حاضر ہوں گا۔ آج مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ٹائم تو میں نے بدل دیا لیکن اپنا ذہن نہیں بدلا، میں 5 منٹ لیٹ ہو گیا، سوری بابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے انکار کیا بربہم، اپنے رب کا، اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال، کرمادن، ایسے ہے کہ جیسے خاک ہو، اشتدت بھی، لے اڑے اس کو، الریح، ہوا، فی یوم عاصف، ایک تیز آندھی کے دن، لا یقدرون مما کسبوا ولا شیء، نہیں اختیار رکھیں گے اس پر کہ جو انہوں نے کمایا کچھ بھی، ذالک هو الضلال البعید، یہ بڑی دور کی گمراہی ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ایک مقصد کے لیے؟ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہتا تو تمہیں فوراً ہی غائب کر دیتا، ختم کر دیتا، ویأتی بخلق جدید، اور ایک نئی مخلوق، تخلیق لے کر آتا، فما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ فبرزوا للہ جمیعا، اور وہ نکلیں گے سب اللہ کے حضور میں، فقال الضعفاء، تو کہیں گے کمزور، للذین استکبروا، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تکبر کیا، جو بڑے تھے، انا کننا لکم تبعا، ہم تھے تمہارے پیروکار، فہل انتم مغنون عنا، تو کیا تم ہمیں بچا سکتے ہو، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، من شیء، کچھ بھی، ذرا بھی، قالوا، وہ جواب میں کہیں گے، لو ہدان اللہ، اگر اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہوتی، لہدیناکم، تو ہم بھی تم کو ہدایت دیتے، سواء علینا، برابر ہے ہمارے لیے، اجزینا، چاہے ہم چیخیں چلائیں، شور مچائیں، ہم صبرنا، یا ہم صبر کریں، ما لنا من محیص، اب کوئی ہمارے لیے مفر نہیں ہے، بھاگنے کا کوئی امکان نہیں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور کہے گا شیطان جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، ان اللہ وعدکم، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا، وعد الحق، سچا وعدہ، فوعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، فاخلفتکم، تو میں نے اس کی خلاف ورزی کی، وما کان لی علیکم من سلطان، اور مجھے تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے تم کو دعوت دی، فاستجبتم لی، تو تم نے قبول کر لیا، مان لی میری بات، فلا تلومونی، تم مت ملامت کرو مجھ کو، ولوموا انفسکم، بلکہ ملامت کرو خود اپنے آپ کو، ما انا بمصرخکم، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، وما انتم بمصرخیہ، اور نہ تم ہی میری فریاد رسی کر سکتے ہو، انی کفرت بما اشرکتمون، میں انکار کرتا ہوں اس کا کہ جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا، من قبل، اس سے پہلے، ان الظالمین لهم عذاب علیم، یقیناً ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جناتن، ایسے باغات میں، تجری، بہتی ہوں گی، من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں، دریا، خالدین فیہا، وہ رہیں گے ہمیشہ ان میں، باذن ربہم، اپنے رب کے اذن، حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، ان کا آپس میں دعائیہ طور پر ایک دوسرے کو ویلکم کرنا سلامتی کی دعا کے ساتھ ہوگا۔ الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ، کیا تم نے نہیں دیکھا، غور نہیں کیا کہ کیسے اللہ بیان کرتا ہے مثال ایک کلمۃ طیبہ، پاکیزہ کلمے کی، کشجرۃ طیبہ، وہ ایسے ہے جیسے کہ کوئی پاکیزہ درخت ہو، اصلھا، جس کی جڑیں، ثابت، گہری زمین میں ہوں، وفرعھا، اور اس کی شاخیں، فی السماء،
آسمان میں پھیلی ہوئی، تؤتی اکلہا، وہ حاصل کرتا ہے اپنی خوراک، کل حین، نہیں، وہ دیتا ہے اپنا پھل کل حین، ہر وقت، یعنی ہر سیزن میں، باذن ربہا، اپنے رب کے اذن سے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، یاد دہانی حاصل کریں۔ وَمَثَلُ کلمۃ خبیثۃ، اور مثال خبیث کلمے کی، کشجرۃ خبیثۃ، اس درخت کی سی ہے کہ جو خبیث ہے، اجتثت من فوق الارض، اکھاڑ پھینکا جائے زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار، اسے کوئی قرار ثبات حاصل نہ ہو۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ مضبوط کرتا ہے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، بالقول ثابت، ایک ثابت بات سے، مضبوط بات سے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ گمراہ کرتا ہے ظالموں کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین بدلوا نعمت اللہ، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا، کفرن، کفر کے بدلے، یعنی اللہ کی نعمت کے بدلے میں انہوں نے کفر کیا، فاحلوا، اور انہوں نے اتارا، قومہم، اپنی قوم کو، دار البوار، ہلاکت کے گھر میں، یعنی جہنم، جہنم، یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، وجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے، لیضلوا، تاکہ وہ ان کو بھٹکائیں، عن سبیلی، اس کے راستے سے، قل تمتعوا، ان سے کہو کہ فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا، فإن مصیرکم الی النار، اس لیے کہ تمہارا ٹھکانہ تو اب آگ ہے، دوزخ ہے۔ قل کہیے، لعبادی الذین آمنوا، میرے ان بندوں کو کہ جو ایمان لائے، یقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز کا اہتمام کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کریں اس میں سے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا، سرًا وعلانیةً، چھپ کر اور اعلانیہ، من قبل ان یاتیہ، اس سے پہلے کہ آ جائے ان پر، یوم، ایسا دن، لا بیع فیہ ولا خلال، کہ نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے اس میں، اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تو وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فانزل من السماء ماء، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اس نے نکالا اس کے ذریعے سے، نکالے اس کے ذریعے سے پھل، فصلیں تمہارے رزق کے لیے، سخر لكم الانہار، اور اس نے خدمت میں لگا دیا تمہارے لیے کشتی کو، تجریہ، تاکہ وہ بہے، فی البحری، سمندر میں، بامرہ، اس کے حکم سے، سخر لكم الانہار، اور اس نے خدمت میں لگا دیا تمہارے نہروں کو، دریاؤں کو، سخر لكم الشمس والقمر، اور اس نے کام میں لگا دیا تمہارے چاند اور سورج کو، دائبین، ایک دوسرے اس کے پیچھے آتے جاتے، مستقل، کانٹینیوسلی، سخر لكم اللیل والنہار، اور اس نے فائدے کے لیے لگا دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، وآتاکم، اور اس نے دیا تم کو، من کل ما سألتموہ، وہ سب کے جو تم نے اس سے مانگا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمت کا شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تو تم اس کا شمار نہیں کر سکتے، ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بڑا ہی حق تلف اور ناشکرا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، اب میں آپ کے سوالوں کے لیے حاضر ہوں۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ سر پہلے چیٹ میں سلیم صاحب ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کوشچن کہ کیا ہماری قرآن فہمی ہماری خود شعوری میں اضافے کا باعث ہوتی ہے؟ پہلے ہم یہ والا کوشچن لے لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ریکویسٹ کریں گے کہ مائک۔ اتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آدمی جب تک قرآن مجید
وہ تدبر اور غور کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا. ایک نئی دنیا دریافت ہوتی ہے اور وہ دنیا دریافت ہوتی چلی جاتی ہے. انسان کو پہلی مرتبہ اپنی حقیقت کا احساس ہوتا ہے. انسان کو پہلی مرتبہ اپنے رب کو صحیح طور پر دریافت کرنے کا موقع ملتا ہے. انسان کے سامنے پہلی مرتبہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے اور سمجھ میں آنے کا عمل جاری رہتا ہے. بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے قرآن کا. اور کیوں نہ ہو، اللہ کی کتاب ہے، وہی اللہ کے جس نے ہمیں بنایا، ہماری عقل ہماری فطرت کا بھی خالق وہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کے بارے میں کہا ہے کہ یہ رزق ہے ہمارے لیے. رزق جیسے کھانا پینا ہمارے جسم کے لیے ہے، ایسے اللہ کا کلام ہماری عقل اور ہماری روح کے لیے. سر اگلا کویشچن ہے عامر ندیم صاحب کا. ندیم صاحب آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے اور اپنا کویشچن کر لیں. تھینک یو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے، کہ اس میں بھی میانہ روی کو ملحوظ خط رکھنا چاہیے یا اس کی ضرورت نہیں؟ دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر یہ بات بیان کی ہے. میرے ذہن میں اس وقت سورہ فرقان کے آخر میں جو عباد الرحمن کی اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بیان کی ہیں، ان میں ایک خوبی یہ بیان کی ہے کہ والذین اذا انفقوا، وہ لوگ کہ جو جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ تنگی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں. وکانا بین ذالک قواما، اور وہ ایک درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خرچ کرنا کس نوعیت کا ہے، اپنے اوپر یا اللہ کی راہ میں؟ جواب یہ ہے کہ دونوں ہیں. جس اینگل سے آپ دیکھیں گے، جس طرف سے دیکھیں گے، بات وہی ہوگی. آپ اگر اپنے اوپر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں تو آپ اللہ پر خرچ نہیں کر سکتے، اللہ کے راستے پر انفاق نہیں کر سکتے. اور یہ بات سورہ بنی اسرائیل میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رشتہ داروں پر، غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے کہا، وہاں فوراً بعد یہ کہا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی مت کرو. اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی اور شیطان اللہ کا ناشکرا ہے. تو جواب یہ ہے اس کا کہ ہمیں میانہ روی اختیار کرنی ہے دونوں صورتوں میں، اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہوئے، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے ہوئے، سوائے اس کے کہ کوئی ایمرجنسی ہو. جیسی ایمرجنسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مثال کے طور پر غزوہ تبوک میں پیش آ گئی تھی، جس میں ہم جانتے ہیں کہ وہ مشہور واقعات ہوئے کہ جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے. یہ ایکسیپشن ہے. عام حالات میں اللہ تعالیٰ میانہ روی چاہتے ہیں، یعنی اپنے اوپر بھی خرچ کرنے میں اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنے میں. اور جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ اللہ کے راستے میں آپ کیا خرچ کریں، جو آپ کا اپنا مال ہے، جو آپ نے کمایا ہے، تو وہ اگر آپ اپنے اوپر سارا خرچ کر دیں گے تو وہاں خرچ نہیں کر سکتے، اور سارا وہاں خرچ کر دیں گے تو اپنے اور اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کر سکتے. اپنے اور اپنے گھر والوں پر آپ اگر ٹھیک طرح سے خرچ نہیں کریں گے تو یہاں بھی مشکل پیدا ہو جائے گی. یہ آپ کا جوش 2-4 دن چلے گا، اس کے بعد یا تو خاتمہ ہو جائے گا یا آپ کا اپنا خاتمہ ہو جائے گا. تو یہ میانہ روی لازم ہے انفاق فی سبیل اللہ میں بھی اور اپنے اوپر خرچ کرنے میں. تھینک یو. ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے شبنم صاحبہ کا. پلیز اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے اور اپنا کویشچن کر لیں. تھینک یو. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو شیطان ہے ابلیس، اس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ یہ موسٹ پروبیبلی یہ تو فوت ہو چکا ہے، اور اب ظاہر ہے کہ اس کے اور شیطان ہیں. سر مجھے تھوڑی کنفیوژن ہے. ایک تو یہ کہ یہ ہمیں کیسے آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ غالباً فوت ہو چکا ہے، اور دوسری بات یہ سر کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا جو ڈائلاگ شیطان ابلیس کا اور اللہ تعالیٰ کا، کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی تھی، اور وہ ساری ایبلٹیز جس سے وہ انسان کو گمراہ کر سکے، کہ جیسے
پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وہ شیطان خون میں رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو سر وہ جب اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی تھی قیامت تک، تو پھر اس کو اس آیت کو ہم کس طرح سے انڈرسٹینڈ کریں؟ تھینک یو سر، بس یہ بتائیں. دیکھیے اگر تو کوئی بات اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دی ہے تو پھر تو اس میں کوئی بحث کا امکان ہی نہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے وہ ایک سے زیادہ انٹرپریٹیشنز کی متحمل ہو سکتی ہے، اس کا امکان ہو سکتا ہے، تو پھر وہ انٹرپریٹیشن مانی جائے گی جو زیادہ مدلل لگتی ہے، دل کو لگتی ہے، دلائل کے مطابق اس کو زیادہ انسان قابل قبول محسوس کرتا ہے. ابلیس جو شیطان تھا، اس کے قیامت تک کے زندہ رہنے کی جو دلیل دی جاتی ہے وہ وہی ہے جو آپ نے بھی بیان فرمائی، کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مہلت مانگی، انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے کہ جب یہ اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی. تو اس کو سامنے رکھ کر لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ اب مہلت قیامت تک کے لیے. جو دوسرا نقطہ نظر ہے، اور یہ اس کو ماننا ویلڈ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں کوئی ہدایت یا گمراہی کا مسئلہ ہو رہا ہے، دو پوائنٹس آف ویو ہیں. دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ بیان کیا ہوا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور آپ کہہ دیں کہ فی الحال یہ نفس جو ہے اس کا تعلق بس انہی مخلوقات سے ہے کہ جو اللہ نے دنیا میں بھیجی، فرشتوں سے نہیں. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو بھائی یہ بات تو واضح ہے کہ ابلیس تو جن تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا. تو تمام انسانوں کو اور تمام جنات کو موت آنی ہے. پھر یہ ہے کہ اس کے لیے کہ جس نے آدم و حوا علیہ السلام کو ورغلایا، اس کے لیے تو جو اس کا نام اسم ہے وہ بیان کیا گیا ابلیس، اور اس کا جو کام ہے وہ ہے شیطنت، اور کام کے لحاظ سے اس کا نام پڑا شیطان. تو قرآن مجید نے لفظ شیطان بولا اور پھر اس کی جمع شیاطین بولی، اور یہ بتا دیا کہ یہ ہر انسان کے ساتھ ہے. فَمَن یعشُ عن ذکر الرحمن، جو کوئی رحمان کے ذکر سے دور ہوگا، پہلو تہی اختیار کرے گا، نقید لہو شیطان، تو ہم اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ماننا تو بڑا مشکل ہے. تھوڑی دیر کے لیے دل پہ جبر کر کے یہ ماننا تو کچھ ہو سکتا ہے کہ ابلیس ہی قیامت تک زندہ ہو، مگر یہ ماننا بہت مشکل ہے کہ ابلیس کے اتنے ٹکڑے کر دیے جائیں کہ ہر ٹکڑا ابلیس ہو. تو نہیں، میرے اور آپ کے اندر جو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے یہ کوئی اور جن ہے جو ابلیس کا چیلا ہے، یہ بھی شیطان ہے. اور قرآن مجید نے تو یہ بھی بتایا کہ یہ جو شیاطین ہیں جو یوسوسو فی صدور الناس، انسانوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتے ہیں، یہ من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی. تو جب ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے ان کو قیامت تک کی عمر نہیں ملی، تو ابلیس کو قیامت تک کی عمر ذاتی طور پر کیوں ملتی؟ لیکن اس کا مشن وہ جاری ہے. بلکہ مولانا اصلاحی کہا کرتے تھے کہ اگر ابلیس اب آ جائے اور وہ دیکھے کہ اس کے چیلے کیسا کام کر رہے ہیں تو وہ خود بھی دنگ رہ جائے اور پریشان ہو جائے کہ بھائی تم مجھ سے بہت آگے نکل گئے، یہ کام تو میں نے بھی کبھی نہیں سوچے تھے جو تم اب کر رہے ہو. لیکن بہرحال اس میں کوئی بھی رائے قائم ہو سکتی ہے. میں نے تو ایسی اپنا وہ رجحان بتایا تھا کہ جو مجھے
مولانا امین احسن اصلاحی کی رائے صحیح لگتی ہے تو میں نے اس کو کبھی بیان کر دیا ہوگا. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا رفیع خواجہ کا. رفیع جی آپ کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے, اپنا سوال کر لیں. تھینک یو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, I've heard that reading the 2 sunnats of Fajr and the 2 sunnats of Isha is like praying all night and God will forgive your sins. I'd like your comments on this. Thank you. دیکھیں, جب کبھی بھی کوئی بات حدیث میں آئے گی تو اس میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے, کیا واقعی یہی الفاظ تھے, آپ نے یہ بات کن کو کہی, سیاق سباق کیا تھا, اور سب سے اہم سوال یہ ہوگا کہ اس بات کا قرآن مجید کی روشنی میں کیا مطلب سمجھا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہو, بہت بڑا مسئلہ, might be exaggerating اگر میں یہ کہوں, لیکن بعض اوقات یہ ایگزیجریشن کرنے کو جی چاہتا ہے کہ حدیث ایسے پریزنٹ کر دی گئی کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے امام بخاری نے خود سنی, اور ایسے سنی کہ گویا کہ اس کا نہ کوئی سیاق تھا نہ کوئی سباق تھا. یہ بات ہے کہ جو بس حرف آخر ہے. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ لوگ قرآن کو بھول گئے ہیں, اور یہ بھول گئے ہیں کہ یہ 2 سنتیں پڑھنا, نوافل پڑھنا سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. تو پھر قرآن کی ان آیات کا کیا کیا جائے کہ جس میں شرک, قتل اور زنا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ کی جہنم ہے, سوائے اس کے کہ کوئی آدمی توبہ کرے. تو ایک آدمی ایک شخص کو قتل کر کے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے وہ نمازیں پڑھنے لگتا ہے, توبہ نہیں کی. اچھا, آپ کہیں گے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے, توبہ کر لی اس نے, آپ کون ہوتے ہیں؟ اوکے, آئی چینج مائی ایگزامپل. ادھر وہ کسی بیوہ کی زمین کو باقاعدہ مقدمہ کر کے زبردستی اس نے اپنے نام پہ کرا لیا, اور مسجد کمیٹی کا چیئرمین ہے, اور پنکھے لگوا رہے ہیں مسجد میں, اور اذان کے وقت وہ آ جاتا ہے مسجد میں, کچھ نہیں ہوگا, بیکار ہے چیز. تو حدیث کا مطلب قرآن مجید کی روشنی میں اور دوسری احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شوق دلایا کہ دیکھو فرض کے علاوہ نفل بھی پڑھا کرو, اس میں بڑی برکت ہے, اور تم اگر یہ پڑھو گے, اچھی طرح سے پڑھو گے, تو ساری رات عبادت کا تمہیں ثواب ملے گا. یعنی تھوڑے کو تھوڑا سمجھ کے نہ نظر انداز کرو, تھوڑے میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. چھوٹے موٹے جو تم سے گناہ ہو جاتے ہیں, جب تم خدا کے آگے یہ سجدے کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دھو دے گا, تمہیں پاک کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم اچھے سجدے کرو گے, تم اچھی نماز پڑھو گے, تم سوچ سمجھ کے پڑھو گے. تو یہ ساری باتیں تو بیان نہیں کرتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں امپلائیڈ ہے. ظاہر ہے کہ حضور کی اس طرح کے بیانات میں یہ بات امپلائیڈ آپ سے آپ, یعنی اس کے اندر مفہوم میں شامل کیوں نہیں ہے, جبکہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے. تو ہمارے ہاں لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھ, اس کے بعد اللہ اکبر اور 2 رکعتیں پڑھ لی جیسے ہم پڑھتے ہیں, جس میں کچھ پتہ نہیں لگتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. میں بعض اوقات اپنے بارے میں بھی پریشان ہوتا ہوں, اور ساتھ والے نمازیوں کے بارے میں بھی ہوتا ہوں. جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان, آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, تو میں سوچتا ہوں خدایا ان کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, لیکن سچی بات یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا مطلوب نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنی عادت بنا لیں کہ بے سمجھے بوجھے ایک ہم میکینیکل ایکسرسائز کریں جس میں کبھی امپروومنٹ کے لیے کوئی شوق ہی پیدا نہ ہو. اور شوق کیسے پیدا ہوگا جب اتنی زبردست خوشخبری آپ کو مل گئی جس کا آپ نے مطلب سمجھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی, کہ آپ کو ساری رات کے گناہ آپ کے دھل گئے,
اب وہ 2 نفل پڑھ کے آپ جائیں اور جو مرضی کریں، اس کے گناہ تو سارے معاف ہو گئے ہیں. نہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کے خلاف بات. تھینک یو سر. نیکسٹ کوشچن ہے نگہت خاور صاحبہ کا. پلیز آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے اور اپنا سوال کر لیں. تھینک یو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جس وقت ہمارے پہ خوشحالی ہوتی ہے، ہم بڑے اچھے حالات میں ہوتے ہیں، ہم شکر گزاری بھی نہیں کرتے، عبادت بھی اس طرح نہیں کرتے، لیکن جس وقت کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں. تو پوچھنا مجھے یہ تھا کہ کیا یہ پازیٹیو تھنکنگ رکھنی چاہیے کہ یہ تکلیف اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے یا اپنی یاد کرانے کے لیے دی ہے؟ آیا یہ جائز ہے؟ ایبسولوٹلی کوئی اور وجہ ہی نہیں ہے. ہم کو جو تکلیف آتی ہے، یقیناً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ویک اپ کال دیتا ہے، ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے کہ ہمیں اس کا بندہ بن کے رہنا ہے. لیکن سب سے بڑی غلطی تو وہی ہے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ اچھے حالات ہیں، خوشحالی ہے، اور اللہ یاد ہی نہیں آ رہا. نماز بھی پڑھتے ہیں تو ڈھیلے انداز میں پڑھتے ہیں، اپنے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں. خدا کو یاد بھی کرتے ہیں تو بس سرسری طور پہ کرتے ہیں، اوپر سے کرتے ہیں. عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے کہ یاد آتا ہے تو انسان کو اللہ مشکل میں آتا ہے. اس لیے یہ زندگی کا اتار چڑھاؤ یہ بڑی نعمت ہے، اور اللہ سے بس توفیق مانگنی چاہیے کہ جیسے بھی حالات ہوں انسان صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارے. اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کی اصل قیمت، قدر، زندگی اصل میں ویلیوبل بنتی ہے جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور شکر ادا کرنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کہے اللہ تیرا شکر ہے. یہ تو ایکچولی یہ تو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. یہ تو اس لیے ہے تاکہ ہم اصل میں شکر کریں. اصل شکر یہ ہے کہ دل میں انسان کے یہ احساس ہو کہ خدا یہ ساری تیری نعمتیں ہیں، مجھ سے بڑی غفلت ہوئی. اور پھر انسان کا عمل اس میں ڈھل جائے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کی کتاب کو پڑھے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اللہ کے پیغام کو سمجھ کر اختیار بھی کرے، لوگوں کو اس کا تعارف بھی کرائے. تو یہ انسان کے لیے شکر گزاری کے مختلف مظاہر ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ احساس انسان کو عام طور پر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس سے کچھ نعمتیں چھنتی ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں اتار چڑھاؤ رکھا ہوا. تھینک یو سر. ایک چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا، ٹائم کی کمی کی وجہ سے شاید ہم کچھ کوشچنز نہ لے سکیں. نیکسٹ کوشچن ہے سلیم شہزاد صاحب کا. پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، اپنا سوال کر لیں. میری ریکویسٹ یہ ہے آپ سے صاحب کہ اگر ہم اس کو 35 تک لے جائیں، کیونکہ ہم 5 منٹ آج ہم نے لیٹ شروع کیا. جی سر، آف کورس. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے اخلاق اور ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. پوچھنا یہ ہے کہ کیا ہم خود کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ ابھی ماشاءاللہ میں 70% قرآنی احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کبھی کبھی اگر یہ احساس ہو جائے تو برا نہیں ہے، لیکن اس احساس کو نہ تو دوسروں کے سامنے کبھی بیان کرنا چاہیے اور نہ کبھی اپنے آپ کو اس بات پر مطمئن کر دینا چاہیے کہ بس میں نے بہت کر لیا. انسان کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. جب آپ 70% اللہ کے پیغام کے مطابق اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 50% اللہ کے پیغام کے مطابق عمل کر رہا ہے، آپ اس سے زیادہ شکر گزار، اس سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں، اس سے زیادہ آپ کے اندر انکساری آ گئی ہے، اس سے زیادہ آپ اللہ کے فیصلوں پر مطمئن ہیں. تو جب انسان
اتنا زیادہ اللہ کے پیغام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، پھر وہ اللہ کا شکر تو کرتا ہے اور بہت کرتا ہے، لیکن اس کو دوسروں کے سامنے کبھی بیان نہیں کرے گا، بلکہ جتنا انسان جانے گا اتنا انسان کے اندر عاجزی انکساری آئے گی اور وہ اللہ کے آگے جھکے گا، اس لیے کہ اللہ کی عبادت، اس کے ذکر کا سارا جو پھل ہے، اس کا جو نفع ہے، وہ دل کا سکون، اطمینان اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے. تو وہ اس تعلق ہی میں انسان کو جینا چاہیے اور اس کو انجوائے کرنا چاہیے. نیکسٹ کوشچن ہے عائشہ ظہیر کا. آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے اور اپنا سوال کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اس میں ہم نے ابھی پڑھا تھا جو شیطان ہے اس کی سب سے بڑی جو چال ہے وہ ہے شرک، ہے نا؟ تو جو ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں آج کل کے دور میں جو ہمارے مسلمز ہوتے ہیں وہ جو کرتے ہیں، مطلب وہ انہوں نے مختلف اور بابا وغیرہ ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی تو ان کو اسی طرح کی باتیں اس کی آواز بہت تھوڑی آ رہی ہے آپ کی، پلیز بتائیے کیا آپ سوال ہے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہم اس کو شیطان کی اس چال کو ہم آج کل کے دور میں ریلیٹ کر سکتے ہیں جو شرائنز پہ جاتے ہیں، جو پیر اور مرشد والا ایک کانسیپٹ ہے، وہ بھی تو اسی طرح لوگوں کو کرتے ہیں نا. جی 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 اس سے میں کرنا چاہ رہی تھی. یقیناً. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی انسان اللہ رب العزت ہمارے خالق اور مالک کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جائے گا مانگنے کے لیے، ان سے امید رکھنے کے لیے، ان کے ذریعے سے اپنے کاموں کو ہونے والا سمجھنے کے لیے، تو انسان شرک کر رہا ہے. اور شیطان اس کو بہت کلیور طریقے سے انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور انسان اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، ایسے دلائل فراہم کرتا ہے. حد یہ ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں اور لوگ ہیں کہ جو غیر اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. مجھے تو بہت پریشانی ہوتی ہے پاکستان میں، خاص طور پر انڈیا پاکستان میں، یہ جان کر کے مدینہ منورہ جاتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں، آپ سے باتیں کر رہے ہیں اور بڑا فخر کر رہے ہیں اس پہ، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو نبی نے بلایا ہے، ان کی دعوت پہ ہم جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ شیطان بڑا چالاک، بڑا مکار ہے. اس کو سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ حاصل ہے کہ ہم اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے اور وہ ہماری ویکنیسز جانتا ہے اور ہماری ویکنیسز کو ایکسپلائٹ کر کے ہمیں وہ دلائل فراہم کرتا ہے جن دلائل کی بنیاد پر پھر جو لوگ اپنے ایمان میں پختہ نہیں ہوتے، اپنی انڈرسٹینڈنگ میں کلیئر نہیں ہوتے، اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. اور ایک بہت بڑا وار شیطان کا، بہت بڑی چال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جذباتی کر دیتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے اور میں نے یہ بات سننی نہیں، اب اس کے علاوہ کسی کی بات ہی نہیں سننی. تو یقیناً شرک تو سب سے بڑا جرم ہے اور یہ شیطان کرواتا ہے، کوئی شبہ ہی نہیں. اور یہ شرائنز وغیرہ پر جانا، کیوں جاتے ہیں لوگ شرائنز پر؟ وجہ کیا ہے؟ او جی بزرگ ہیں تو یار بات یہ ہے کہ ان کی اگر تعلیمات کچھ سمجھتے ہو کہ ٹھیک ہے ان کو فالو کرو، بلکہ ان کی تعلیمات کو کیوں فالو کرو؟ اصل بزرگ تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ جو تعلیمات لے کے آئے ان کو فالو کریں، تو آپ بھی بزرگ بن جائیں گے اگر آپ کو بزرگ بننے کا شوق ہے. جی تھینک یو سر. نیکسٹ کوشچن ہے ہنا امتیاز صاحبہ کا. پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، اپنا سوال کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوکے سو مجھے سوال پوچھنا ہے کہ اگر کوئی دو انسان آپس میں بات کرتے ہیں اور میں بھی وہاں موجود ہوتی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ جب میں وہ فون ہینگ اپ کر لیں گے تو جو وہ ایک انسان ہے وہ دوسرے انسان کی برائی کسی اور سے شروع کر دے گا، تو ایز اے فرینڈ میں جو جس کی برائی ہو رہی ہے میں اس کو کیسے انفارم کر سوں کہ تمہارے بارے میں تو مجھ سے اس طرح نہیں بات کرو، مگر تمہارے بارے میں وہ چیزیں آگے پوری پہنچ جاتی ہیں، بیکاز اس طرح تو پھر میں دونوں کے بیچ میں فتنہ شروع کر دوں گی. تو میری کیا رسپانسبلٹی ہے ٹو میں اپنے ایک کو انفارم کروں کہ پلیز ایسے باتیں مت کرو کیونکہ مجھے معلوم ہے تمہاری باتیں آگے جا رہی ہیں. یہ جو آخری جملہ ہے یہ مت بولیں. جو برائی کر رہا ہے اس کو الگ سے سمجھائیں کہ پلیز آپ ایسا نہ کریں.
اور جس کی برائی ہو رہی ہے یا جس کی بات کرنے سے اور بات آگے پھیل رہی ہے اس کو ایسے سمجھائیں کہ یہ جو آپ کے دل میں آپ کے ذہن میں خدشہ ہے یہ خدشہ میٹیریلائز نہ ہو، رونما نہ ہو. اور آپ یقین جانیں کہ انسان جب اس طرح سے سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. ہم سب کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر ہم حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ لوگوں کو سمجھائیں اور لوگوں کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں. سو نیکی کی خاطر برائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن برائی کے خدشے کی وجہ سے نیکی کرنے کو چھوڑ بھی نہیں دینا چاہیے. اوکے، تھینک یو. ہمارا لاسٹ کویسچن ہے رفیہ خواجہ صاحبہ کا. پلیز اپنا مائک انمیوٹ کر کے اپنا سوال کر لیں. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب آپ اگری کریں گے کہ ہمارے اپنی زندگی میں ہمیں کسی اپنے بلڈ ریلیٹیوز، کوئی بھی قسم کی رشتہ دار، کسی سے یا فرینڈ سے، کسی سے ہمیں کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے، اور ہماری جو بھی کوئی ایکسپیکٹیشنز ہیں ہمیں صرف اللہ سے ہونی چاہیے اور دنیا میں کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے. Would you agree with this? دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ بڑا اونچا مقام ہے، آئیڈیل تو یہی ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، ان سے آدمی ایکسپیکٹ بھی کرتا ہے. لیکن اتنی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ کسی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں لیکن وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہ اترے تو آدمی کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یار اصل ایکسپیکٹیشن تو اللہ ہی سے رکھنی چاہیے. اگر یہ پوری نہیں ہوئی تو کوئی وجہ ہوگی. دوسرے کو بجائے اس کے کہ آدمی بلیم کرے، یہ سوچ لے کہ میری اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، ان سے جو میری ایکسپیکٹیشنز تھیں اگر پوری نہیں ہوئی تو اس کی کوئی وجہ ہوگی. اگر آپ کے بس میں ہے تو آپ ان کو اچھی طرح سے سمجھائیں، لیکن اگر ایسا کرنے کے نتیجے میں کوئی تعلقات میں بگاڑ پیدا ہونے کا خطرہ ہے تو بے شک اس کو بھی اوائڈ کریں. مگر یہ بات تو اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، اگرچہ کہ اس کو اپنی عملی زندگی میں اپنی شخصیت پر طاری کرنا یہ آسان نہیں ہے کہ ہم صرف اللہ سے توقع رکھیں، لیکن بات بالکل صحیح ہے. تھینک یو سر. سر وی ہیو اے فیو منٹس اور ایک اور کویسچن آیا عامر صاحب کا، اس کو بھی. جی عامر صاحب آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، اپنا سوال کر لیں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. سوال میرا یہ ہے، یہ میری فیلنگ ایکچولی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جیسے جیسے قرآن کی سمجھ آنے لگی ہے، جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے تو فیلنگ یہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ زندگی میں کچھ سیکھا ہی کچھ نہیں ہے. کمزوری سے کمزور اپنے آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ بالکل زندگی میں کچھ سیکھا نہیں اور پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا. ناٹ دیٹ کہ ہم اللہ کی رحمتوں سے اس کو سمجھ نہیں رہے، لیکن یہ عجیب سی فیلنگ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ بہت زندگی جو ہے ہم نے پچھلی جو زندگی گزری ہے وہ بالکل ضائع کر دی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے، اس فیلنگ کے بارے میں؟ بڑی اچھی فیلنگ ہے جی، بڑی مبارک فیلنگ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی اس آپ کی فیلنگ پر آپ کو قائم رکھے، اس لیے کہ اصل میں انسان کے اندر یہی فیلنگ ہے کہ جو انسان کو اللہ کے دین کو بہتر سے بہتر طریقے سے اختیار کرنے کے لیے مائل کرتی ہے. صرف اتنی گزارش ہے کہ یہ فیلنگ بھی ہوگی، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کو پڑھ کر کہ جس میں اس نے اپنے اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والے لوگوں کو کامیابی کی بشارت دی ہے، کچھ اپنے آپ کو امید بھی دلایا کرے. یہ بات صحیح ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ماضی کی طرف دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ بہت کچھ ضائع کر دیا، اس سے بہت بہتر پرفارمنس ہو سکتی تھی. مگر بہرحال پھر دوسری طرف اللہ کی رحمت سے بھی امید ہوتی ہے. تو یہ جو بیم و رجا ہے، یعنی امید اور خوف،
اس کے درمیان ہی رہتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے، جس کو قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ خوف و طمع اور لالچ، رغبت دونوں کے درمیان رہتے ہیں. کبھی یہ چیز غالب ہوتی ہے، کبھی وہ چیز غالب ہوتی ہے. تو آج کل مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اوپر خوف زیادہ غالب ہے. ظاہر ہے کہ آپ کی دنیا کے اس علاقے میں سردی بھی زیادہ پڑ رہی ہے، شاید اس لیے بھی اس کا اثر ہو، لیکن انشاءاللہ جب موسم اچھا ہوگا تو دوسری بھی کیفیت آئے گی. تو دونوں ہی میں جینا چاہیے، کبھی یہ ہو کبھی وہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی دو کیفیات میں زندگی گزارنے کی توفیق دے اور آخرت میں ہم کو کامیاب کرے. آمین. بہت شکریہ سر، اینڈ تھینک یو ایوری بڈی فار اٹینڈنگ. اسی کے ساتھ آج کی سیشن ہم ختم کرتے ہیں. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام.